آج انشاءاللہ تعالی ہم سورۃ العادیات کی آیت نمبر 8 سے لے کر آیت نمبر 11 تک پڑھتے ہیں اور ان آیات کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ أَفَلَا يَعْلَمُ إِذَا بُعْثِرَ مَا فِي الْقُبُورِ وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ إِنَّ رَبَّهُمْ بِهِمْ يَوْمَئِذٍ لَخَبِيرٌ۔ وَإِنَّهُ اور بلا شبہ وہ لِحُبِّ الْخَيْرِ محبت مال میں بھی لشدید یقیناً بہت سخت ہے۔ فرمایا وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، اور وہ مال و دولت کی محبت میں بہت سخت ہے، بہت شدید ہے۔ مال و دولت کی محبت میں انسان اکثر اوقات حلال و حرام کی تمیز تک بھلا دیتا ہے، حتیٰ کہ حرام کھاتے ہوئے وہ اپنے نفس لوامہ بحوالہ سورۃ القیامہ آیت نمبر 2 میں فرمایا گیا وَلَا أُقْسِمُ بِالنَّفْسِ اللَّوَّامَةِ، اور ضمیر کی ملامت کی بھی پرواہ نہیں کرتا۔ تیسری بات جس پر قسم کھائی گئی ہے یہ ہے کہ انسان مال کی محبت میں بری طرح پھنسا ہوا ہے، پیسہ ہی اس کا دین و ایمان ہے۔ مال و دولت کے حصول کی خاطر ہی وہ حلال و حرام میں تمیز نہیں کرتا، لوگوں سے فریب اور جھگڑے کرتا ہے اور اللہ کی نافرمانی پر اتر آتا ہے، اور اسے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے میں انتہائی بخیل واقع ہوا ہے۔ مال و دولت سے جس قدر انسان کو محبت ہوتی ہے وہ ہر انسان بذات خود مشاہدہ کر سکتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد کا مفہوم ہے میری امت پر ایک ایسا وقت آئے گا کفار میری امت پر بھیڑیوں کی طرح ٹوٹ پڑیں گے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے پوچھا کیا تب ہم تعداد میں کم ہوں گے؟ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، تعداد میں تم بہت ہوں گے لیکن موت کے خوف اور دنیا کی محبت میں مبتلا ہوں گے۔ بدقسمتی سے ہر خاص و عام، بغیر دیندار یا دنیا دار، عوام، رعایا، حکمران طبقہ سب کے سب دنیا کی محبت میں گرفتار ہیں، دنیا اور دنیا کے مال کا دفاع کرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ انسان کے مقدر میں جتنا مال لکھ دیا گیا ہے اتنا ہی اس کو ملے گا۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں اے انسان اس بات کو جان لے کہ جو چیز تیری قسم میں لکھی جا چکی ہے وہ ہر حال میں تجھے ملے گی، خواہ تو طلب و سوال کی راہ اختیار کر یا اس کو ترک کر دے، اور جو چیز تیری قسمت میں نہیں لکھی وہ تجھ کو کسی حالت میں نہیں ملے گی، خواہ تو اس کی طلب کی کتنی ہی حرص رکھے اور اس کو حاصل کرنے کے لیے کتنی ہی سعی، کوشش اور محنت مشقت برداشت کرے۔ لہذا تجھے جو کچھ مل جائے اس پر شاکر اور صابر رہ، ہر جائز و حلال چیز کو حاصل کرنا ضروری سمجھ اور اپنی قسمت پر راضی مطمئن رہ تاکہ رب ذوالجلال تجھ سے راضی و خوش ہو۔ یہ بات یاد رکھی جائے کہ مال و دولت کے سلسلے میں جو چیز مذموم ہے وہ مال و دولت کی محبت اور دنیا داری میں مبتلا ہونا اور اپنی چادر سے باہر پیر پھیلانا ہے۔ یہ خصلت انسان کو مال کا بندہ بنا دیتی ہے کہ اس کی ہر سعی اور جدوجہد کا محور، اس کی ہر تمنا و خواہش کا مرکز اور اس کے ہر فعل اور عمل کی بنیاد صرف مال اور زر ہوتا ہے۔ ہمیں مال کا نہیں اللہ کا بندہ ہونا چاہیے۔ مالداری بذات خود کوئی مذموم چیز نہیں ہے۔ کسی شخص کے پاس حلال ذرائع سے کمایا ہوا کتنا ہی مال کیوں نہ ہو، وہ کتنا ہی بڑا دولت مند کیوں نہ ہو، اگر اس کا دل مال و دولت کی محبت میں گرفتار نہیں ہے تو اس کو برا کہنا درست نہیں۔ خیال رہے کہ محبت مال 4 طرح کی ہے۔ نمبر 1 حب ایمانی، جیسے حج وغیرہ کے لیے مال کی چاہت۔ نمبر 2 حب نفسانی، جیسے اپنے آرام و راحت کے لیے مال سے رغبت۔ نمبر 3 حب طغیانی، جیسے محض جمع کرنے اور چھوڑ جانے کے لیے مال سے محبت۔ نمبر 4 حب شیطانی، یعنی گناہ سرکشی کے لیے مال کی محبت۔ یہاں آخری 2 محبتیں مراد ہیں۔ پہلی قسم محبت عبادت ہے۔ حضرت سلمان علیہ السلام نے فرمایا تھا انی احببت حب الخیر
حضور کریم صلی اللہ تعالی وسلم کو جہاد کے گھوڑوں سے بڑی محبت تھی، چونکہ مال بہت خیر کا ذریعہ ہے، اس لیے اسے خیر فرمایا گیا ہے۔ صوفیاء کرام رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نزدیک نعمت سے ایسی محبت بری ہے جو دل کو بھر دے کہ من کی محبت کی جگہ نہ رہے، وہی یہاں مراد ہے۔ اندرونی دل صرف یار کی محبت ہو، وہاں یار نہ ہو، باقی محبتیں دل کے باہر رہیں۔ کشتی پانی میں رہے تو سلامت ہے، اگر پانی کشتی میں آ جائے تو ڈوب جائے گی۔ ہم یہ بات بھول گئے ہیں کہ دنیا کی محبت سے اللہ نہیں ملتا، لیکن اللہ کی محبت سے دنیا اور آخرت دونوں سنور جاتے ہیں۔ اسلام میں کہیں بھی ترک دنیا کا ذکر نہیں، بلکہ ترک دنیا کو سخت ناپسند فرمایا گیا ہے۔ لہذا دنیا میں رہتے ہوئے معاملات دنیا چلاتے ہوئے، دنیا کماتے ہوئے، تجارت، زراعت، حکومت کے ہوتے ہوئے، آخرت کو فراموش کیے بغیر اس دنیا کے سارے معاملات کے ساتھ آخرت کی بھلائی اور کامیابی بھی پیش نظر رہے۔ دنیا آخری منزل نہیں، بلکہ یہ عارضی پڑاؤ اور مہلت ہے۔ افلا، کیا پھر نہیں، یا علامو، جانتا وہ، اذا جب بعثرا، نکال لیا جائے گا، ما جو کچھ فی القبور، قبروں میں ہے۔ قبروں سے مراد قبرستان میں موجود قبریں ہی نہیں، بلکہ ہر انسان کا مدفن ہے، خواہ یہ سمندر کی تہہ میں چلا جائے، یا کسی درندہ کے پیٹ میں چلا جائے، یا آگ میں جل کر راکھ بن جائے، جو بھی صورت ہو بالآخر وہ زمین کے ذرات میں مل جائے گا، اور اللہ ان ذرات کو جمع کرنے اور زمین سے باہر نکال لانے کی پوری قدرت رکھتا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، نہ قبروں کے اوپر بیٹھو اور نہ قبروں کی طرف نماز پڑھو۔ اس حدیث مبارکہ کے پہلے جملے میں قبروں کی تعظیم کی طرف اشارہ ہے، یعنی وہ افعال جن سے صاحب قبر مومن کی بے حرمتی اور تحقیر ہوتی ہو، مثلا قبروں پر بیٹھنا، ان پر ٹیک لگانا، پاؤں سے روندنا، پھلانگنا وغیرہ، ان تمام کاموں سے منع فرمایا گیا ہے، اور مومن صاحب قبر کی حرمت کی وجہ سے قبروں کی تعظیم کا حکم دیا گیا ہے۔ لیکن اس کے ساتھ حدیث مبارکہ کی دوسرے جملہ میں تعظیم کی حد بھی بیان فرما دی کہ تعظیم کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ قبروں کو سجدہ گاہ بنا لو اور اس کی طرف رخ کر کے نماز اور مناجات وغیرہ کرنے لگو، اس کی ہرگز اجازت نہیں، بلکہ اگر قبر کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے سے مقصود حقیقتاً صاحب قبر یا قبر کی تعظیم ہو تو یہ کفر ہے۔ لہذا قبر کے پاس جو عمل سنت سے ثابت ہے اس پر اکتفا کرنا لازم ہے۔ امت مسلمہ کی اکثریت کا یہ حال ہے کہ یہ قبروں پر جھکی پڑی ہے، مردوں کو زندہ اور مافوق الاسباب اختیارات کا حامل سمجھ کر پکارا جا رہا ہے، ان سے دعائیں کی جا رہی ہیں، انہیں داتا دینے والا، دستگیر ہاتھ تھامنے والا، گنج بخش خزانے بخشنے والا، مشکل کشا مخلوق کی مشکلات حل کرنے والا، غوث العظم، کائنات کا سب سے بڑا پکار سننے والا اور مدد کرنے والا، غریب نواز، غریبوں کو نوازنے والا کہہ کر پکارا جا رہا ہے۔ اسی طرح ان کے متعلق عقائد ہیں کہ یہ اولاد دیتے ہیں یا ان کے توسل سے اولاد ملتی ہے، یہ قسمتیں کھری اچھی کر دیتی ہیں، یہ اقتدار دلا دیتے ہیں، یعنی یہ فوت شدہ لوگ، ان سے یہ قوم اس قدر ڈرتی ہے کہ بہت لوگوں کا عقیدہ ہے کہ اگر ان کی یوم پیدائش کو نہیں منایا، ان کے نام کی کوئی نظر نیاز نہ دی تو یہ ناراض ہو جائیں گے، پھر ہماری زندگی تنگ ہو جائے گی۔ یہی وجہ ہے کہ لاہور کے باہر سے آنے والے اس عقیدے کے حامل سب سے پہلے ان کی قبر پر حاضری دیتے ہیں، اور مشہور ہے کہ پہلے داتا کو سلام کر لو۔ ان فوت شدہ بزرگوں سے ڈرو، اور خوف لوگوں پر اس قدر حاوی ہے کہ ایک خاتون بازار میں سب جگہ دوپٹے کے ہوش کے بغیر چلی جا رہی ہوتی ہے، لیکن جہاں کوئی قبر آئی تو فوراً سر پر دوپٹہ لے لیتی ہے کہ حضرت ننگے سر نہ دیکھ لیں۔ اسی طرح ویگن ڈرائیور سارے راستے بےہودہ گانے چلاتا ہے آتا ہے، لیکن جہاں کہیں قبر دیکھی تو گانا بند کر دیتا ہے کہ حضرت جی ناراض ہو جائیں گے۔ افسوس، زندہ و جاوید رب کا ڈر اور خوف نہیں رہا۔ خواتین بازاروں میں سرعام عجیب ترین لباس میں گھومتی ہیں، گاڑیوں والے ہر جگہ اپنے گانے جاری رکھتے ہیں، یہ کلمہ گو ساری دنیا کی بدعمالیاں کرتا ہے، اس سے اپنے رب کی موجودگی کا احساس نہیں ہوتا، لیکن جہاں قبر دکھائی دے جائے یہ حواس باختہ ہو جاتا ہے۔ بڑے بڑے سیاسی اور مذہبی لیڈر اپنی الیکشن مہم کا آغاز کسی مزار سے کرتے ہیں کہ بابا جی کی رحمت سے اور مدد سے انہیں اقتدار نصیب ہو جائے۔ اندازہ لگائیں کہ مردوں سے ڈر اور خوف اور اس کو عصر اختیارات کے قید کا کیا عالم ہو گیا ہے۔ وَخُصِّلَ، اور ظاہر کر دیا جائے گا،
ما جو کچھ فی الصدور سینوں میں ہے۔ فرمایا وخصل ما فی الصدور، دوسرے اعمال تو پہلے ہی ظاہر ہو چکے تھے، مگر دل کی نیت اور ارادے کے متعلق خیال ہو سکتا تھا کہ ایسے کون جانتا ہے، تو سب وہ بھی ظاہر کر دیے جائیں گے، جیسا کہ فرمایا یوم تبلی السرائر، جس دن پوشیدہ راز ظاہر کیے جائیں گے، یعنی وہ وقت بھی آنے والا ہے جب مردہ جسم قبروں سے نکال کر زندہ کیے جائے گا، اور دلوں میں جو چیزیں چھپی ہوئی ہوں گی سب کھول کر رکھ دی جائیں گی۔ اس وقت دیکھیں یہ مال کہاں تک کام دے گا، اور نالائق نہ شکر لوگ کہاں چھوڑ کر دکھائیں گے۔ اگر یہ بے حیا اس بات کو بھی سمجھ لیتے تو ہرگز مال کی محبت میں غرق ہو کر ایسی حرکتیں نہ کرتے۔ آج تو انسان مال کی محبت میں اپنے راز چھپاتا ہے، دوسروں کو خبر نہیں ہونے دیتا، بعض اوقات لوگوں کو دھوکہ بھی دیتا ہے، بظاہر وہ لوگوں سے احسان کرتا نظر آتا ہے، مگر حقیقت میں قیامت کے دن یہ تمام چیزیں ظاہر کر دی جائیں گی۔ اس دن ہر چیز سامنے ہو جائے گی کہ کس شخص نے کیا کیا دھوکہ کیا ہے، کون سا فراڈ کیا ہے۔ پروپگنڈا خدمت انسانی کا کرتا تھا، مگر در حقیقت اپنا دھندا چلاتا تھا، ظاہر کچھ کرتا تھا، باطن میں کچھ تھا۔ اللہ تعالیٰ اس دن سینوں کے رازوں کو ظاہر کر دیں گے۔ کیا انسان کے سامنے یہ حالت نہیں ہے؟ اگر انسان ان حالات پر توجہ کرے تو نہ شکر گزاری کا ارتکاب نہ کرے، مال کی شدید محبت سے بچ جائے، حقوق و فرائض کو ادا کرنے لگے، تاکہ اس دن شرمندگی نہ اٹھانی پڑے جس دن تمام راز فاش کر دیے جائیں گے۔ ان بلا شبہ ربہم، ان کا رب، بہم ان کے بارے میں، یومئذ اس دن، لخبیر یقیناً خوب خبردار ہوگا۔ فرمایا ان ربہم بہم یومئذ لخبیر، یقیناً ان کا رب اس دن ان سے پوری طرح باخبر ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کو ان کے تمام اعمال و افعال کا علم ہے، اور اس دن وہ ان سے ایک ایک چیز کا حساب لے لے گا۔ اللہم حاسبنا حسابا یسیرا۔ انظار آخرت کے مضمون کی حامل ان صورتوں میں سے ہر صورت کی تلاوت کے بعد یہ دعا ضرور کرنی چاہیے کہ اے اللہ تو ہم سے آسان حساب لینا، اور اپنی خصوصی رحمت سے ہمارے گناہوں کو معاف کر دینا۔ اللہ تو آج بھی ہے، پہلے بھی ہے، اور اس وقت بھی، یعنی ہر وقت بندوں کے اعمال سے پوری طرح واقف ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس دن تمام لوگوں کو اچھی طرح معلوم ہو جائے گا کہ اللہ دنیا کی زندگی میں بھی ان کے احوال سے پوری طرح باخبر تھا، اور آج بھی پوری طرح باخبر ہے، لہذا کسی شخص کے انکار کی گنجائش نہ رہے گی۔ اس لیے فرمایا گیا ان ربہم بہم یومئذ لخبیر، بے شک ان کا پروردگار اس دن ان سے باخبر ہوگا۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ کو تو آج بھی ہر چیز کی خبر ہے، مگر اس دن خبردار ہونے کا مطلب یہ ہے کہ سب پر ظاہر ہو جائے گا، کوئی چیز پوشیدہ نہیں رہے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ کریم ہمیں ناشکری سے بچائیں، یا اللہ کریم ہمیں اپنی محبت عطا فرما، کیونکہ آپ کی محبت سے دنیا دونوں سنور جائیں گے۔ اللہ کریم ہم سب کو اپنے راستے میں خرچ کرنے والے لوگوں میں شامل فرما دے، اور بخل سے محفوظ فرما دے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔